اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی دولت دی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کی انسان قدر بھی نہیں کرتا، وہ ہے ایمان کی دولت۔ وہ دولت، وہ ایمان جس سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کے ناموں کو پہچانتا ہے اور اس کے افعال کو، کیا وہ کام کرتا ہے صبح سے شام، انسان کی پوری زندگی کے اندر اگر اس کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، پھر فرشتوں سے معرفت، پھر جنت جہنم سے معرفت، آخرت کا کانسیپٹ، پرپز آف لائف، زندگی کا وجود، کس سے دوستی اور کس سے دشمنی، ابلیس کی معرفت کہ ابلیس کون ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اس زندگی کا منشور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی ایسی دولت دی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو وہ یہ دین کی معرفت ہے، وہ دین کی ہدایت۔ اور ایک جگہ پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں نہیں کہتے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وہ جو جانتا ہے، وہ جو معرفت رکھتا ہے، وہ جو سمجھتا ہے، جس میں اترا ہوا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتا اس کے جو جاہل ہے، جو جانتا ہی نہیں، جو ناآشنا ہے، جو غافل ہے، جو نیندوں میں اور غفلتوں میں سو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ علم ہے، یہ ایمان ہے، یہ عمل ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے ایمان کا خیال نہ رکھے اور اس کی پرواہ نہ کرے اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دے، اپنی زندگی کو ہلکا لے لے یا اپنی ایمان والی زندگی پر کمپرومائز کر لے، تو انسان کا ایمان بجھتے 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 معصومیت کی وہ آواز، فطرت کی وہ آواز اور فطرت سلیمہ اور عقل سلیمہ کی وہ آواز اور رحمت جو اللہ نے انسان کے دل میں ایمان کی شکل میں اتاری تھی، وہ اس کے سینے سے، اس کی زندگی سے بجھتے بجھتے اسے نفاق اور کہاں کن وادیوں میں لے کے جاتی ہے کہ اس سے بڑا نقصان اور خسارہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے کہ انسان میں سب سے پہلے نسیان آتا ہے عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی پہچان سے، اللہ کے افعال سے، اللہ تعالیٰ کے کرشموں سے، اس کے معجزات سے اور اس کی صفات سے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کی کونی اور شرعی آیات یعنی قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ کا ذکر ہے اور جو اس پوری کائنات میں اللہ کا ذکر ہے اور جتنے بھی مفعولات ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے فعل کا فاعل ہے، مگر اگر اللہ کے کام، اللہ کے معجزے، اللہ کے کرشمے اور اللہ کی ذات کا کمال دیکھنا ہو تو اللہ کے کاموں میں دیکھیں۔ اگر آپ نے اس کا رحم دیکھنا ہے تو اس کی رحمت دیکھیں، رحمان سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ عادل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی عدالتوں کو دیکھیں، اس کے احتسابات کو دیکھیں وہ کیسے محاسبہ کرتا ہے لوگوں کا اور کیسے بخشتا ہے لوگوں کو اور کیسے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے مفعول کو ہی جان کے جو اللہ کے کام ہیں، جو اس نے کیے ہیں اور کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے اور ہمیشہ کرے گا، اس سے فاعل کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ انسان جب اللہ کے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی کی حدیث کے اندر سے اپنا ذہن ہٹاتا ہے، نسیان میں جاتا ہے، تو اس کے سینے کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہوگا، جدھر اس کا علم بجھنا شروع ہو جائے گا، ایمان دبنا شروع ہو جائے گا، ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ دوسرا نسیان بن جاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی مخلوق میں غور و فکر چھوڑ دے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آسمان، زمین، اونٹ، مکھی، مچھر، اللہ تو کن چیزوں کا ذکر نہیں کرتا کہ دیکھو ان کو، غور سے دیکھو۔ لیکن جب یہ نسیان بڑھتا جاتا ہے تو یہ انسان میں دوسری بیماری، دوسرا سٹیشن لے کے آتا ہے اس کے ایمان کا، وہ ہے استوحش من اللہ۔ وہ اللہ سے وحشت دلاتا ہے انسان کو، اللہ والوں سے وحشت دلاتا ہے، اللہ کی باتوں سے وحشت دلاتا ہے، اللہ کے ذکر سے وحشت دلاتا ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے میں بھاگ جاؤں، جب بھی دین کی باتوں میں بھاگ جاؤں، مالک کا ذکروں میں بھاگ جاؤں، قبر کا ذکروں میں بھاگ جاؤں، میں دور ہو جاؤں، مجھے اس کی طرف کوئی ترغیب نہیں ہو رہی، میرا دل نہیں مانتا ان کو سننے کا۔ اور یہ آہستہ آہستہ بڑے دین والے اور جو دین کی طرف کوشش کر رہے ہیں، سب کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے، ہم اور آپ سبھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور انسان میں یہ وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسی لمحے اور انہی اوقات اور انہی لحظات اور انہی دنوں اور انہی ایام میں رغبت الی دنیا بھی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کو دنیا سے رغبت ہو جاتی ہے، اسے دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ سے دور کرتی تھیں اس میں اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، اسے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، اسے ان کی طرف ایک دلی کشش محسوس ہوگی، غلط کاموں سے،
وقت کو ضائع کرنے سے، فضول چیزوں کے اندر، لغو لہو کھیل کود تماشوں کے اندر، اور وہ اپنی زندگی کو ایک لائٹلی لینا شروع کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیں جو انسان بھی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، جو انسان بھی خودکشیاں کر رہا ہے، جو انسان بھی شراب پی رہا ہے، جو انسان جھگڑے کر رہا ہے، گھر توڑ رہا ہے، رشتے توڑ رہا ہے، سب کو تنگ کر رہا ہے اور ذمہ داریاں نہیں سنبھال رہا، وہ ایک طریقے سے اپنی زندگی کو ہلکا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رکھنا اور اس کا کوئی خیال لحاظ نہیں کرنا کہ اللہ کی نعمت تھی، اس کو سنبھال کے اس کا ایک دن حساب دینا ہے، انسان اپنے آپ کو وہاں پر ادنا اور بہت ہلکا لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس سٹیج میں آتا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور پھر گناہوں کا سلسلہ مزید شروع ہوتا ہے، اور صغیرہ گناہ کنسسٹنٹلی اور مستقل مزاجی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس حد تک کہ صغیرہ کبیرہ بن جاتے ہیں اور کبیرہ بھی مستقل مزاجی میں چلا جاتے ہیں، اور انسان میں اس سٹیج پر غفلت ہی غفلت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، ایسی نیند کہ جو آنکھیں بھی کھلی ہوں تو حق نہیں دکھائی دیتا، اور اس کے بعد اس میں آخرت کا نسیان شروع ہو جاتا ہے، اسے آخرت یاد نہیں رہتی، اسے اللہ یاد نہیں رہتا، اسے یہ نہیں پتا جہنم کیا ہوتی ہے، جنت کی امید نہیں ہوتی، جہنم کا ڈر نہیں ہوتا، قبر کے سوالوں کا خوف نہیں ہوتا، اور روز محشر اور ایک دن جو ہم نے اللہ کے سامنے آتا ہے وہ اس نسیان میں چلا جاتا ہے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ وَتْمَأَنُّ بِهَا، اس میں ایک طمانینت آ جاتی ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے دنیا کے اوپر، یہ دنیا جو فانی ہے، جس میں خوف ہے، غم ہے، دھوکے ہیں، بے وفائیاں ہیں، اور اس کے اندر کامیابیاں بھی ہیں، مگر اگر وہ عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہو، ورنہ تو ایک قانون کے مطابق آپ جتنا کھائیں گے، جتنا کنزیوم کریں گے، وہ آپ کو اس کے اندر سے آپ کو سکون دینے والا وہ مادہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن انسان کا پھر دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَتْمَأَنُّ بِهَا، سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل میں اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا کی چیزوں پر راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس وہ باطل دلائل ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تاکہ وہ حق سے بھاگ سکے، اور اپنے اندر دلائل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ایمان کی زندگی کے اندر یہ مسائل ہیں، ایمان میں یہ سختیاں ہیں، ایمان کے رستے میں یہ نہیں ملتا، ایمان کے رستے میں کوئی مزہ نہیں ہے، ایمان کے رستے میں کوئی سکون نہیں ہے، دیکھیں دنیا میں ترقی بھی کرنی ہے، جینا بھی ہے، معاملات بھی کرنے ہیں، حساب کتاب بھی کرنے ہیں، اور پھر آگے سے اس کا دل فی قلوبہم مرض، مریض ہونا شروع ہو جاتا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اس کے دل کے اس مرض میں زیادتی ہونے لگتی ہے، اور پھر نفاق اصغر اس کے دل میں آنا شروع ہوتا ہے، جو نفاق اکبر بن جاتا ہے، مائنر ہپوکریسی، مائنر نفاق میجر نفاق بنتا ہے، جب اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، واذا عہد فجر، اور جب عہد کرے گا، کمٹمنٹ دے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کر دے گا، واذا آصم فجر، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالم گلوچ، زبان یہاں سے بد تہذیب اور بد اخلاق زبان انسان کی ہو جاتی ہے، اور اس کے آگے ایک ایسا دل کا معاملہ آتا ہے جسے زیغ القلوب بھی ہم کہتے ہیں، جس کی ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر دیں بعد اس ہدایت کے، اور استقامت کے اس لیول پہ آ کے بالکل پرخچے ہی اڑ جاتے ہیں کہ انسان کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی جمعہ پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی قرآن پڑھتا ہے کبھی قرآن نہیں پڑھتا، کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آخری سٹیجز ہوتی ہیں اس حد تک کہ انسان کے دل پہ ران، دل کے اوپر ایک زنگ اتنا ہو جاتا ہے، اور پھر حتی تعلق قلبہ، اس کے دل کے اوپر کالک ہی کالک چھا جاتی ہے، حق کی معرفت کھو بیٹھتا ہے، منکر کی معرفت کھو بیٹھتا ہے، حق کو منکر جانتا ہے اور منکر کو حق جانتا ہے، معروف کو منکر سمجھتا ہے، منکر کو معروف سمجھتا ہے، نیکی کو ناکامیابی سمجھتا ہے اور برائی کو کامیابی سمجھتا ہے، اور انسان کا ایمان جب یہ گچ مچ ہو جائے اور حق باطل کی اسے تفریق نہ ہو، اور وہ نسیان میں، غفلت میں، معصیت میں، کبائر میں ڈوبا ہوا ہو، ہدایت آنے کے بعد یا آئی بھی تھی یا اس کو دھتکار دیا، یا زندگی بھر یہ معاملات ہی سمجھ میں نہیں آئے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، لوگ کیا ہوتے ہیں، حقوق کیا ہوتے ہیں، اللہ کیا ہوتا ہے، بندے کیا ہوتے ہیں، آخرت کیا ہوتی ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، اس سے بڑی ایمان کا نقصان اور ایمان کا کم ہونا انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے سٹیجز میں جن درجوں میں سے ہم گر کے اپنے ایمان کو اس کا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں اس کو احسان کے درجے پر، ایمان کے درجے پر، اسلام کے درجے پہ پہنچانے کی توفیق اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔